یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. خداوند دے وچ رہندی ہے او تیرا ہے مکان. خداوند دے وچ رہندی ہے او تیرا ہے مکان. سو تیرے اُتے کدی وی نہ آفت آوے گی. سو تیرے اُتے کدی وی نہ آفت آوے گی. تپالی تیرے ڈیرے وچ نہ کدی جاوے گی. تپالی تیرے ڈیرے وچ نہ کدی جاوے گی. یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نوں فرمان. رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نوں فرمان. کہ او سب تیریاں راہاں وچ ہون تیرے نگہبان. کہ او سب تیریاں راہاں وچ ہون تیرے نگہبان. یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. سو تینوں اپنے ہتھاں تے او آپ اٹھاون گے. سو تینوں اپنے ہتھاں تے او آپ اٹھاون گے. تد پتھراں دے نل تیرے پیر نہ ٹھیڈے کھاون گے. تد پتھراں دے نل تیرے پیر نہ ٹھیڈے کھاون گے. یا رب تو میری پناہ ہے، سو تو ہے میری جان. خداوند دے وچ رہندی ہے او. ہیلیلویا. یسوع مسیح کے قادر اور قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور آج کے زندہ کلام کے لیے خداوند سے پاک روح کا مسا مانگیں. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کل کائنات کو بنانے والے خداوند، دل اور دل سے شکر بجا لاتے ہیں اس وقت کے لیے اور آپ کی پریزنس کے لیے. ہم دل سے خداوند جی آپ کو ویلکم کہتے ہیں
خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو سجدہ کرتے ہیں میرے پیارے خداوند، اس لیے کہ آپ سجدے اور تعریف کے لائق ہیں۔ خداوند، آج کے کلام کے لیے آپ سے پاک روح کا مسا مانگتا ہوں، اس لیے کہ خداوند تیرے بندے میں کوئی صلاحیت، کوئی تعلیم نہیں جس کے وسیلہ سے میں خداوند اس روحانی کلام کو بیان کر سکوں۔ اس لیے خداوند اپنا پاک روح اپنے بندے پر انڈیل دیں اور میری زبان بنے تاکہ میں نہ بولوں، آپ مجھ میں سے ہو کر بولیں، اور آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے ہم سب کی زندگی سے 100 گنا پھل پیدا ہو۔ پاک خداوند ہماری اس دعا کو سن اور قبول کر، آپ کے جلالی، قدوس اور مہیب نام سے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ ہم نے پا لیا ہے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، جو میرا اور آپ کا خداوند جو ہم سبوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کو ہم جو ہے نہ ہی ناپ سکتے ہیں اور نہ ہی تول سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی مثالی محبت ہے اور انمول محبت ہے، جس کا کوئی بھی نعمل بدل نہیں۔ اسی لیے خدا کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئیے آج کا زندہ کلام دیکھیں، متی کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 32 اور 33 آیت ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے۔ متی 10 باب اور اس کی 32 اور 33 آیت خدا ان کے زندہ کلام میں سے ہم مل کر دیکھیں گے۔ پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ خدا ان کا شکر ہو آج کے اس زندہ کلام کے لیے جو ہماری رہنمائی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ کلام اپنے رسولوں کی معرفت ہم تک بھیج دیا تاکہ اس کلام کے وسیلے سے میں اور آپ کیا پا سکیں، زندگی پا سکیں، اور یہ زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند کے نام کو اور اس کے زندہ وچن کو قبول کرنے کے باعث ہی ہمیں یہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ آج کے زندہ کلام کا جو ہمارا
موضوع ہے وہ ہے اقرار کرنا۔ میرے عزیزو، ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں جب ہم کوئی ہم سے غلطی یا ایسی بات جو ناخوشگوار ہمارے عزیز کو یا ہمارے دوست کو گزرتی ہے، تو ہم جب تک اس بات کے لیے اقرار نہیں کرتے کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، اس وقت تک ہمیں جو ہے وہ ہمارے دوست کا دل جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ رنجیدہ رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس غلطی کا ہم اپنے زبان سے اقرار کر لیتے ہیں تو ہمارا دوست ہم سے ہمارے اقرار کرنے کے باعث جو دنیاوی طور پر جو ہم سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ ہمیں جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، ایکسکیوز کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کے اس زندہ کلام میں جو ہمیں اقرار کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے، 32 آیت میں جو لکھا ہوا ملتا ہے، بس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ کن کے سامنے جو ہے اقرار کرنا پڑتا ہے؟ آدمیوں کے سامنے۔ اور یہ آدمی کون ہے؟ جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، خدا کے خادم و دین ہیں، اور کلیسیا کے لوگ، وہ بھی جو ہے وہ خدا ہی کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور خدا ہی کے مقرر کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح سے خادم ہے، ایلڈر ہے، ڈیکن ہے، اور مبشر ہے، ایونجلسٹ ہے، اور پاسٹر ہے، اور خادم و دین ہے۔ تو یہ جو ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے جانے یا انجانے سے، تو ہمیں اقرار جب ہم کرتے ہیں اپنی غلطی کا جو ہم سے سرزد ہوتی ہے، جو خدا کو بھی ناپسند ہوتی ہے اور ہمارے عزیز اور دوستوں کو بھی وہ ناپسند ہوتی ہے، اور جس کی ناپسندگی کے باعث وہ دوست ہم سے جو ہے جدا ہو جاتے ہیں۔ کس کے باعث؟ ہماری غلط بیانی کے باعث، یا کوئی جھوٹ بولنے کے باعث، جو بعد میں ہمارے عزیز یا دوست کو پتہ چلتا ہے تو وہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ کنارہ کشی کرتا ہے۔ کس کے باعث کنارہ کشی کرتا ہے؟ کہ ہمارا جو ہے جھوٹ بولنے کے باعث، اور جو ہے جس کے باعث وہ ہمارے عزیز یا دوست ہم سے الگ تلگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس کے باعث؟ اقرار نہ کرنے کے باعث۔ میرے عزیزو، یہ انسان کے سامنے بھی اقرار جب ہم کر لیتے ہیں تو خدا بھی ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن خدا کے نزدیک جو ہماری اپنی جو زندگی کے بارے میں خدا نے کلام ہی میں لکھا ہوا ہے کہ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو،
گیمبلنگ نہ کرو، شراب نوشی نہ کرو، جن کے لیے جو ہے خدا نے منع کیا ہوا ہے، اور ہی بھی ایسی ہی بہت ساری باتیں جو خدا کے زندہ کلام میں لکھی ہوئی ہیں جو خدا کو ناپسند ہے، جس طرح سے بت پرستی ہے اور غیر معبودوں کو سجدہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہی گردانا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کو یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی عرض کی ہیں یہ ناپسند ہے، اور جب میری اور آپ کی زندگی میں یہ گناہ موجود ہوں گے تو خدا جو ہے وہ ہمیں جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ہم جو ہے وہ گندگی میں دھنس چکے ہوئے ہوتے ہیں، گندگی میں پھنس چکے ہوئے ہوتے ہیں، کن کے باعث؟ ہمارے جو بدیوں اور برائیوں کے باعث، گناہوں کے باعث جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں خداوند جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہے، خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے، اس لیے کہ خدا جو ہے وہ کسی انسان کی بھی کیا نہیں چاہتا؟ ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہاں تک کہ کوئی کتنا بھی شریر کیوں نہ ہو، اس کے گناہ کیسے بھی کرمچی نہ ہو، وہ سارے کے سارے جو ہے جب اقرار کر لیتا ہے تو اقرار کس سے کرنا پڑتا ہے؟ زبان سے کرنا پڑتا ہے، اپنے منہ سے کرنا پڑتا ہے، اور دل سے جو ہے اس کے لیے خداوند پر کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایمان لانا پڑتا ہے۔ اور جب اقرار کر لیتے ہیں اپنی زبان سے تو خداوند جو ہے وہ کیسا بھی کوئی گناہ ہم سے جو ہے سرزد ہو جاتا ہے، خدا اس گناہ کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ کس کے باعث معاف کر دیتا ہے؟ اقرار کرنے کے باعث۔ جب تک میرے عزیزو میں اور آپ اقرار نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارا گناہ جو ہے جو ہم سے سرزد ہوتا ہے وہ ہمیں معاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہم اقرار اس گناہ کا کر لیتے ہیں خدا کے سامنے، خدا کے لوگوں کے سامنے، تو خدا ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح سے میں اور آپ دیکھتے ہیں اس دنیا کا خالق، اس دنیا کا بانی، راہ نجات دینے والا خداوند، زندگی دینے والا خداوند، جب وہ صلیب پر تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں خداوند یسوع مسیح کے 2 ڈاکو تھے، اور جو بائیں ہاتھ ڈاکو تھا وہ کیا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن میرے عزیزو جو دائیں ہاتھ دوسرا ڈاکو تھا، اس نے کیا کہا؟ ہم تو سینر ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، تو ہم تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، اس لیے ہم صلیب پر ہیں۔ لیکن یہ خدا کا بیٹا، زندہ خدا کا بیٹا، جس کے اندر کوئی نہ بدی ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی داغ ہے، نہ کوئی دھب ہے، لیکن پھر بھی یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ صلیب پر ہے۔ اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں جو دائیں ہاتھ ڈاکو ہے وہ اقرار کر لیتا ہے، اور وہ اقرار کیا کرتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے گھروں کو لوٹا ہے، برباد کیا ہے، ہم سے جو بھی گناہ اور بدی ہو سکا ہے ہم دنیا میں رہتے ہوئے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں۔ تو میرے خداوند جب تو آپ اپنی بادشاہی میں جائیں
تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا۔ تو خداوند اس کو کیا کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کیوں کر ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی بدیوں اور گناہوں کا اقرار اپنی زبان سے کر لیا۔ میری بہن، میرے بھائی، آج تک اگر میں نے اور آپ نے اپنی بدیوں اور گناہوں کے لیے اپنے یسوع کے سامنے اقرار نہیں کیا تو میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں ابدی آرام میں داخل نہیں ہو پائیں گے، اور خداوند یسوع مسیح کے دائنے ہاتھ نہیں بیٹھ سکیں گے۔ لیکن اسی وقت میں اور آپ خداوند کے دائنے ہاتھ اور خداوند کے فردوس میں داخلہ پا سکیں گے جب تک میں اور آپ اپنے منہ سے اپنے گناہوں کا، اپنی بدیوں کا اقرار نہیں کریں گے۔ آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین، آمین۔